اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد شریف کے حوالے سے محترم سر محمد ریاض رفیق ڈوگر صاحب، محمد شمشاد رفیق ڈوگر صاحب، محمد امتیاز رفیق ڈوگر صاحب اور ان کے بھانجے محمد رضوان ڈوگر صاحب، ان کی کاوشوں سے ترتیب دی گئی جو سر ریاض رفیق ڈوگر صاحب کے والد محترم اور ان کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو ثواب پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لیے سجائی گئی، اس کے اندر آپ اور میں شامل ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس خاندان کے جملہ فوت شدگان کی کامل بخشش فرمائے اور قبر میں انہیں آرام اور سکون کی دولت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ کریمہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ دوستوں نے سننے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہاں سننے کا مطلب قبول کرنا ہے۔ میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ یہ ایک تمہید باندھی گئی، توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور عرض کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ جب رغبت دلا چکا پاک پروردگار، اب حکم ارشاد فرمایا، جب میں انسان کی پکار کو سنتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگو اور میری رحمت کے اوپر یقین رکھو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا جو اس انداز سے دعا مانگے گا، میں خدا اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، اسے ہدایت بھی عطا کر دیتا ہوں۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے کلام میں شاید کی بات نہیں ہوتی کہ شاید ایسا ہوگا، شاید ویسا ہوگا۔ یہ عام ترجمہ ہے لفظ لعل کا، شاید کہ وہ انسان آئے، یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن محدثین فرماتے ہیں جب خدا اور خدا کے رسول کے کلام میں لفظ لعل آئے تو پھر معنی امید سے یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ یہ بنا، اے انسان جس نے دعا مانگ کے میری رحمت کے اوپر یقین رکھا، میں رب یقیناً اس بندے کو ہدایت بھی عطا کروں گا، اس کی دعا کو قبول بھی فرماؤں گا۔ بڑی کامل دعا، بڑا پیارا فرمان اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بیان فرمایا۔ حدیث مبارک کے اندر حضرت رسول کریم نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا، بڑا کرم نواز ہے، بڑا سخی ہے تمہارا رب، بڑا کرم نواز، بڑا حیا کرتا ہے انسان کا۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہو، ان یردہما صفرا، اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹاتا، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے تصدق سے رب تمہاری جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ فرمایا خالی نہیں لوٹاتا، وہ کرم نواز ہے، وہ کرم کر دیتا ہے، وہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی کسی بھی انداز کے اندر خالی نہیں لوٹاتا، رحمت سے جھولیاں بھرتا ہے۔ اے انسان، اب تیری ذمہ داری ہے، آ جا پلٹ اپنے رب کے حضور، کہ وہ پاک رب جل وعلا یقیناً کرم نوازی کرتا ہے۔ اے بندہ مومن تو بھی آ، پلٹ اپنے رب کے حضور، واپس آ، رجوع کر، انابت اللہ، رجوع اللہ، یہ کر کے دکھا، اپنے رب کے حضور آ، اللہ تعالیٰ تیری ذات کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ یقیناً دعا بھی ایک رحمت ہے،
دعا کی قبولیت بھی ایک انعام ہے، اس کے سوا بھی فرمایا اے انسان تو مانگتا ہے تیرا رب پھر بھی دیتا ہے، اگر تیرے مانگنے میں کوتاہی ہو جائے رب تجھے پھر بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو مسلمان کے ساتھ حکم ہے نا، ایک کافر جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا رب اسے بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کا رزق بند تو نہیں کرتا، وہ کرم نواز ہے، کسی کی روزی روٹی کو بند کرنا اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے شایان شان نہیں۔ وہ پاک رب ساری قدرتوں کا مالک کسی کے رزق کو بند نہیں کرتا، حالانکہ اگر چاہے روزی بند کرے لوگ فوراً سیدھے رستے کی طرف پلٹ آئیں، لیکن وہ فرماتا ہے یہ دنیا مہلت کا وقت ہے، اس میں انسان کو پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ روکتا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اگر ایک ملازم کام نہ کرے تو سب سے بڑا اگر اسے کوئی بھی سزاوار کا حقدار بنا سکتا ہے تو اس کی تنخواہ بند کر دے گا۔ جا تیری تنخواہ بند کر لی، کر لے، کیا کرے گا؟ بیچارہ مزدور ہے، ملازم ہے، گھٹنوں کے بل آ جائے گا۔ لیکن وہ کرم نواز، وہ کریم رب، وہ اتنا مہربان ہے اپنے بندے کی ذات کے اوپر کہ انسان مانگے پھر بھی عطا کرتا ہے، نہ مانگے پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ کرم نواز ہے، لیکن فرماتا ہے بندے آ پلٹ، تو بھی تو واپس آ۔ حتیٰ کہ حضرت رسول کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَتُرْزَقُونَ، فرمایا تمہاری اپنی جماعتوں میں، مسلمانوں میں جو مسکین ضعیف قسم کے لوگ ہیں، بوڑھے بندے، سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے، اپنی زندگی گزار چکے، جوانی گزر چکی، لڑن پن گزر چکا، ادھیڑ پن گزر چکا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، سر کے بال سفید ہوئے، داڑھی کے بال سفید ہوئے، ان کا حیا کر کے اللہ روزی بھی عطا کرتا ہے، رب انہیں بارشیں بھی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی کرم نوازی ہے، ایک بزرگ اس کے وسیلے سے خدا بارش بھی دے، اللہ روزی بھی عطا کرے، تو کیسی کرم نوازی ہے۔ وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، تمہیں روزی بھی عطا کی جاتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ بارشیں بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت رسالت مآب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انسانیت کو دعا مانگنے کے 3 انداز بیان فرمائے جن سے یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگنے کے 3 انداز ہیں، ان سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کی جائے اور اپنے پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جائے، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ انداز ہے بندہ مومن اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وسیلہ دے، دعا سے پہلے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ انسان کام ایسا کر جائے کہ اس کے کام کرنے کے اوپر میرے پاک نبی راضی ہو کے خود اسے دعا دے دے، جا اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ یہ 3 انداز ہے، ایک کام ایسا ہو کہ حضور دعا دے دے، ایک اپنے پاک رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے پاک نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھو، تیسرا اپنے پاک نبی کا نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ ڈال کے اپنے رب کے حضور مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ صحاح 6 کی پہلی حدیث مبارکہ جس کو بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا، ایک بندہ مومن نماز ادا کر رہے ہیں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اس انسان نے نماز ادا کی، کامل طریقے سے ٹھہر کے نماز ادا کرتا ہے۔ جب دعا مانگنے کا وقت آیا جلدی سے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اسی طرح مارے جانے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ دیکھ رہے، آپ نے فرمایا اے بھائی دعا مانگو، آپ نے دعا نہیں مانگی۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی دعا مانگی ہے۔ فرمایا نہیں، آپ جا کے پھر مانگے، پھر گئے، حضور نے دوبارہ فرمایا بھائی دعا مانگے، آپ نے دعا نہیں مانگی، پھر گئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی دعا تو مانگو، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ پیارے آقا دعا تو مانگتا ہوں، آپ کے سامنے 3 مرتبہ مانگی ہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دعا مانگی ہے، لیکن آپ کا انداز دعا مانگنے کا صحیح نہیں، درست انداز سے دعا مانگو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
میں جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے سکھائیں کیا انداز ہونا چاہیے، کس انداز سے اپنے رب کے حضور عرض کروں۔ فرمایا جاؤ پہلے اپنے پاک رب کی تسبیح بیان کرو، میرے رب کی ثنا بیان کرو، پھر اپنے پاک نبی کی ذات کے اوپر درود پڑھو، پھر جا کے مانگو۔ وہ انسان گیا با ادب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ پاک رب جس کے حضور پتہ پتہ مصروف ثنا ہے، حتیٰ کہ میرے پاک نبی فرماتے ہیں ایک دروازے کی چرچراہٹ، جو دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے اس سے جو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں وہ دروازہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا اذان کو